الفیل، سورۃ الفیل مکی ہے۔ اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام، پہلی آیت میں لفظ الفیل آیا ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورت تمام کے نزدیک مکی ہے۔ ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ یاد دلایا ہے، جو اپنی قوت و جبروت کے نشے میں یمن سے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے، اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح قریش کے ظالموں اور سرکشوں کو بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے اے میرے نبی، آپ صبر سے کام لیجئے اور ہمارے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے۔ اہل مکہ نے اسے اس کی شہرت اور اہمیت کے پیش نظر اپنی تاریخ کی ابتدا بنا لی تھی۔ ابن ہشام اور دیگر اہل تاریخ و سیر نے اس واقعے کی جو تفصیل بیان کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابرہہ حبشی نے، جو نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، صنعاء میں ایک گرجا بنایا تاکہ لوگوں کو خانہ کعبہ کے بجائے اس کے طواف و زیارت کی دعوت دے۔ ایک قریشی یہ سن کر بڑا متاثر ہوا اور رات کے وقت اس نے اس گرجا میں داخل ہو کر پاخانہ کر دیا اور اس کی دیواروں میں لگا دیا۔ ابرہہ یہ سن کر شدید ناراض ہوا اور ایک بہت بڑی فوج لے کر، جس میں 13 ہاتھی بھی تھے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب مکہ کے قریب پہنچا تو عبد المطلب نے اس کو ہر طرح سے سمجھایا، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ تب عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ ہم سب پہاڑوں پر چڑھ جائیں، اور جس اللہ کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا۔ چنانچہ جب ابرہہ اپنی طاقت کے نشے میں چور آگے بڑھا تو اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی ابابیل چڑیاں اپنے چونچوں اور پنجوں میں کنکر لے آئیں اور اس کو اور اس کی فوج کو مارنے لگیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کنکروں کی چوٹ سے ان کے جسموں میں کھجلی ہونے لگی، اور کھجلاتے ہی ان کے جسموں کا گوشت گرنے لگا، اور سب وادی محصر اور اس کے آس پاس ہلاک ہو گئے۔ ابرہہ جان بچا کر بھاگا، لیکن وہ بھی یمن پہنچنے کے بعد مر گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ اور اہل مکہ کو بچا لیا، اور یہ واقعہ رہتی دنیا تک کے لیے تازیانہ عبرت بن گیا۔ اس کے بعد سے آج تک پھر کسی نے ابرہہ جیسی جرت نہیں کی، اور وہاں کے امن و سکون میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل قریش پر احسان جتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اللہ کی قدرت، اس کی عظمت شان، بندوں پر اس کی رحمت اور اس کی توحید اور اس کے رسول کی صداقت کے دلائل کا اصحاب فیل کے واقعے میں نظارہ نہیں کیا کہ اس نے خانہ کعبہ کے خلاف اصحاب فیل کی سازش کو کس طرح ناکام بنا دیا، اور ان کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو سمندر کی طرح سے آئے تھے۔ اہل مکہ نے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابرہہ کی فوج کے اوپر آئے اور اپنی چونچوں اور پنجوں میں موجود کنکریوں کو ان پر برسانے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور وہ کھائی ہوئی بھوسی کی طرح ہو گئے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا اس نے خانہ کعبہ کے خلاف ان کی سازش کو ناکام نہیں بنا دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ جو ان پر پتھریلی مٹی کی کنکریاں برساتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ پس اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھس کے مانند بنا دیا۔